رمضان ہی کا ہمیں انتظار تھا کہ واقعہ شیئر کروں. اور پھر یہ واقعہ چونکہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی شہید اسلام سلطان الفقراء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، ان کے ساتھ بھی میں شیئر کر چکا ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بن چکی ہے، اس لیے اس واقعے کو میں آگے اگر شیئر کروں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نافع ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے اندر اعتراض ہو اور وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ان کو بالکل حق ہے، کیونکہ معاملہ ایسا اس میں ان کو اختلاف کا حق ہے، ان کو نہ ماننے کا حق ہے. ہم کو زبردستی نہیں، ہمیں اللہ نے جو دکھایا ہم اس کو ظاہر کریں گے. اور باقی یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کہہ رہا کہ جو پہلے کبھی دنیا میں ہوئی نہیں. 1995 کا واقعہ، 95 کا واقعہ غالباً. تو میں جو ہے ہر سال میرا انگلینڈ جانا ہوا کرتا تھا. تو ایک تو اگست میں جاتے تھے ہم، خود ہمارے پیر و مرشد والد نسبتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کے لیے، برمنگم میں وہ کانفرنس ہوتی تھی، اس کے لیے جاتے تھے. اور کبھی رمضان میں بھی وہاں کے احباب بلا لیتے تھے تو رمضان میں بھی میں چلا جایا کرتا تھا. تو 95 تک تقریباً یہ میرا سلسلہ وہاں جانے کا رہا. اور غالباً یوں سمجھے کہ انگلینڈ کا یہ آخری سفر ہی تھا جو میں نے یہ کیا تھا. تو اس کے لیے کہ میں وہاں گیا، یہ رمضان سے پہلے کا سفر تھا. تو ترتیب ہی ہوتی تھی، ہم پہلے عمرہ کرتے ہوئے پھر جاتے تھے، یا یہ کہ واپسی اب ہو رہی ہے تب عمرہ کرتے ہوئے واپس پاکستان آتے تھے. اس دفعہ ترتیب یہ بنی کہ عمرہ کرتے ہوئے، یہاں رمضان کا عمرہ تھا، رمضان کا عمرہ کرتے ہوئے ہم جو ہے جائیں گے انگلینڈ. اب وہ سارے سفر کی تیاری ہوگی، میں اکیلا ہی تھا. تو وہاں پھر آپ مجھے ریسیو کر لیا کرتے تھے. تو میں جو ہے وہاں کراچی سے میں نے فلائٹ لی، تو میں یہاں جو ہے وہ جدہ پہنچا. جدہ پہنچ کے مکہ پہلے پہنچے، مکہ میں ہم نے وہاں پہ جو اپنا عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینہ طیبہ آ گیا. اچھا، یہ 3 دن یا 4 دن کا اسٹے ہوتا تھا تاکہ پھر ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ احباب انتظار کرتے تھے. اب میں مدینہ جب ٹھہرا ہوں، اصل مدینہ کے اندر مدینہ سے احوال ایسے ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کچھ کوئی مختلف ہونے والا ہے. ہاں، تو مدینہ یار مدینے والے کی برکتیں ہے ساری. ہاں، اصل تو وہی ہے. تو میں مدینہ طیبہ میں جب پہنچا تو وہاں صلاۃ والسلام کے لیے پیش ہوتے تھے. اور رمضان کا کتنا رش ہوتا ہے، تو روضہ اقدس پر پہنچنا تو آسان کام ہی نہیں تھا. اچھا، اس وقت یہ اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا. میں نے سنا اب اقدام عالیہ کا حصہ بند کر دیا انہوں نے، لیکن اقدام عالیہ کا حصہ کھلا ہوا تھا. اقدام عالیہ کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آرام فرما رہے ہیں آپ کے قدموں کی طرف کا جو ایریا ہے. جی. اور ہمارے جو پیر و مرشد میرے والد نسبتی سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ اقدام عالیہ میں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو ہم بھی ان کے ساتھ جب عمرہ حج پہ گئے تو وہ اسی طرح ہم بھی وہاں بیٹھے. اب میں بھی جب سفر کر کے آیا تو میں بھی اقدام عالیہ میں بیٹھا. اقدام عالیہ میں اب وہ آپ کو پتا ہے دسترخوان بچ جاتے ہیں افطاری کے لیے، دسترخوان بچ گئے. اقدام عالیہ میں بیٹھا ہوں تو اب سامنے وہ روضہ اقدس کی وہ ہے، یہ ترتیب ہے کہ بھی قدم مبارک ہماری طرف ہے. تو میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو کھانا وانا لگ رہا ہے. تو میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں تو میں نے یوں ایسے آنکھیں بند کی، مراقبے میں ایسے چلا گیا. اب مراقبے میں گیا ہوں تو مجھے روضہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ، روضہ اقدس منکشف ہو گیا. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تخت شاہی پر بیٹھے، اللہ، سبز رنگ کا تخت ہے، انتہائی حسین و جمیل. سبحان اللہ. اور ادھر گو تکیہ لگا ہوا ہے مرون کلر کا، سبحان اور گو تکیے پہ آپ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے جیسے بادشاہ وقت نہیں بیٹھتا. اللہ. مجھے بیان بھی نہیں ہو رہا یہ کیفیت. وہ یوں بیٹھے ہیں اور آپ نے سر کے اوپر ایسا تاج پہنا ہوا جیسے کیا شاہی تاج ہوں گے، اور حسن و جمال کا کیا عالم، اور روب و دبدبہ کیا آپ کی نور ہی پھوٹ رہا ہے، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اچھا، عجیب بات یہ کہ جتنے خدام پھر رہے ہیں، اچھا ٹیک لگا کے آپ پوری مسجد نبوی کے اندر نا احکامات جاری کر رہے ہیں. اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اس کو دے دو کھانا، اس کے آگے روٹی رکھو، اس کے آگے یہ چیز رکھو. یہ کر رہے ہیں، یعنی جیسے وہاں جو خدام جتنا کام کر رہے ہیں وہ تو اس وقت ان کا شروع ہوا کہ رسول اللہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں بھی بیٹھا ہوں مراقبے میں، تو میرے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو لوگوں کو چیزیں بانٹ رہا ہے، اور وہ پاکستانی آدمی ہے، مجھے آج تک یاد ہے پاکستانی آدمی ہے، چہرے مورے سے پتہ چل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی ہے اور سبز رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہری ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور ذرا بھاری سا اس کا چہرہ گول. تو وہ چلا آ رہا ہے
تو رسول اس کو اشارہ کرتے ہیں, میرے لیے اشارہ کرتے ہیں, ان کے آگے یہ ڈبل روٹی رکھو. وہ ایک بند سا ہوتا ہے نا روٹی کا, ہے بالکل بالکل وہ بند سا, آپ اشارہ کرتے ہیں میری ان کے آگے یہ رکھو. اور پھر وہاں زاتر ہوتا ہے, وہ زاتر, تو آپ اشارہ فرماتے ہیں ان کے سامنے زاتر بھی رکھو, اور وہ میرے سامنے رکھتا ہے. اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیدار کر رہا ہوں تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو احکام جاری کرے, اس کے آگے یہ رکھ دو, اس کو یہ دے دو, اس کو کھجورے دے دو. تو میرے لیے جب یہ کہا تو اس بندے نے جیسے میرے آگے رکھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نگاہ ہٹا کے یوں سامنے دیکھا دسترخوان پہ, جیسے میں دیکھا میری آنکھ کھل گئی, یعنی میں وہ کیفیت ختم ہو گئی. جب آنکھ کھولی تو آدمی میرے سامنے وہی چیزیں رکھ رہا تھا. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ تو کمال ہے, یعنی وہی چیزیں رکھ رہا تھا, وہ زاتر رکھ رہا تھا اور وہ ڈبل روٹی کا ٹکڑا جو ہے بند کا وہ میرے سامنے رکھ رہا تھا. اور میں ایک دم وہ کیفیت ختم ہوئی انکشاف کی. میں نے کہا اوہ یار یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور میں نے یوں دیکھا تو نگاہ ہٹی تو اس کے ساتھ وہی آدمی وہ چیز رکھ رہا ہے, یہ کیفیت. اس کے بعد جو ہے مجھ پر خیر رقتاری ہو گئی. افطار کا وقت قریب آئے, لوگ دعائیں کرنے لگے تو میں اپنی خاص دعا پڑھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ بھی پڑھتا رہا اور وہ افطاری سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد خیر ہم اپنے صلاۃ السلام پڑھ کے اپنے چلے گئے مقام پہ. اگلے دن میری واپسی تھی. اگلے دن میں نے پھر آ کے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے میں سلام کر کے میں نے جانا ہے. تو اب میں جب آیا تو رش پورا پیچھے سے لائن لگی تھی. آپ کو پتا جنت البقیع میں سے گزرنا اتنا لمبا رش پاسبل نہیں. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیونکہ ابا جی شہید جو ہے مولانا یوسف ریحانوی, وہ جس دن رخصتی کا وقت ہوتا تھا اس دن آپ مواجہ شریفہ کی طرف بیٹھ جاتے تھے. سامنے سلام کیا, پیچھے مواجہ شریفہ کا صف اول کی طرف بیٹھ جاتے تھے. اور میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یوں روتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے. یعنی جیسے آج جدائی کا دن ابھی رخصت ہونا ہے تو وہ بیٹھے بلک بلک کے روتے تھے. ہم دیکھتے کہ ابا جی رو رہے تھے جیسے ابھی جدا ہو رہا ہے. محبت عشق کا یہ عالم ہوتا تھا. اب میں نے کہا یار میں مواجہ شریفہ کی طرف کیسے پہنچوں, اتنا رش ہے. تو میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. تو میں وہ باب بقیع جو ہے اس طرف آ گیا. تو میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے دور سے سلام کر لیتا ہوں. تو وہ گنبد خضرا نظر آ رہا ہے اور دور سے میں نے وہیں سے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رش بہت ہے اور آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اور میری اتنے بجے فلائٹ ہے اور میں نے انگلینڈ پہنچنا ہے. تو یا رسول اللہ میں یہیں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں یہ دہرا رہا ہوں. اچھا میں نے جب یہ بات کہی تو ایسی میں باب بقیع کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ایسے لگا کوئی ایک ناگہانی کوئی ایسی طاقت جو مجھے آگے بلا رہی ہے. حالانکہ وہ راستہ نکلنے کا ہے, جانے کا نہیں ہے. تو میں چلتا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا ہوں, اور یہ پڑھتا جا رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں. مجھ پر کیفیت ہے, رقت ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے, میں بڑھ رہا ہوں آگے. دل میں نے سوچا کہ اب بالکل دروازے کے قریب آ گیا. میں کہ یہاں تو شرطے کھڑے ہیں, پولیس والے کھڑے اور لوگ نکل بھی رہے ہیں, یہ شرطے تو مجھے اندر نہیں جانے دیں گے, تو الٹا راستہ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک ناگہانی چیز, اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ. آپ کی توجہ نظر کرم مجھے کھینچ رہی تھی. تب میں چلا جا رہا ہوں یہاں تک کہ میں دروازے کے اندر گھسنا شروع ہو گیا. اب یقین کریں لوگ چند ایک نکل رہے تھے اور وہ پولیس والے دو کھڑے ہیں. جیسے میں قریب پہنچا ہوں ایک پولیس والا ادھر دیکھنے لگ گیا, دوسرا ادھر دیکھنے لگ گیا. سبحان اللہ, یہ تو عجیب نظارہ. ادھر دیکھنے لگے اور میں اندر انٹر ہوا, اور جو لوگ نکل رہے تھے وہ نکلتے نکلتے مجھے یوں دیکھ بھی رہے تھے کہ یار یہ بندہ الٹا اندر جا رہا ہے اور میرے رستہ بنتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چلتا چلتا میں بالکل مواجہ شریفہ کے سامنے کھڑا ہوں. یعنی وہ تو عجیب وقت کیفیت. اب میں سامنے کھڑا اور میں نے یوں ہاتھ باندھ لیے اور گناہ گاروں مجرموں کی طرح یوں سر ڈال لیا اور میں نے رونا شروع کر دیا. رو رہا ہوں. ایسی کیفیت ہو گئی کہ بس ناقابل بیان یہ کیفیت. اور ایسے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں دیکھ رہے ہیں نگاہ بھر کے, اور میری نگاہ نہیں اٹھ رہی کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ پاؤں, آپ کو, آپ کے چہرے انور کو دیکھ پاؤں. یوں لگ رہا کہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے شرم کے بارے سر نہیں اٹھ رہا. اور میرا ایک مزاج تھا, میں اپنے بزرگوں کے سامنے بھی میری نگاہ نہیں اٹھتی, میں والد کے سامنے بھی نگاہ نہیں اٹھتی تھی, ادب سے نگاہ نیچے رکھتا تھا. اب وہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, میں کیسے نگاہ اٹھاؤں, میں رو رہا ہوں.
اور یہی دل میں سوچو کہ اے اللہ کے رسول مجرم آج آ گیا ہے، اس مجرم کو اب اللہ کے ہاں معاف کروانا آپ کا کام ہے، مجھے معاف کروا دیجیے. میں یہ دل میں باتیں کر رہا ہوں. اب یہ کرتا رہا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب دعا کرنی ہوتی ہے تو وہ شرطیں جو ہے وہ آپ کا رخ موڑ دیتے ہیں کہ آپ دعا کر لیں ادھر بیت اللہ منہ کر کے. تو میں نے اس کے بعد ادھر منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کی. اب یقین کریں میں دعا کر رہا ہوں تو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ان پر کیا تاری ہو، سارے میری دعا میں شریک ہو گئے. میں دعا کروں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی آواز آتی آمین اللہم آمین. تو اب میں دل میں سوچوں کہ یار اتنی آوازیں. تو میں نے آنکھ کھولی، عرب و عجم، کالے گورے، یوگنڈا کے لمبے لمبے کالے، سارے نے مجھے گھیرا ہوا ہے اور میری دعا کے ساتھ آمین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ توجہات پڑھ رہی ہیں، آمین کر رہے ہیں. میں دعائیں میں مجھ پر اور کیفیت ہوگی. میں نے اور دعائیں شروع کر دیں عربی کے اندر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، سب کو آمین اللہم آمین. اچھا اس دوران میں کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ کوئی بھی آتا دعا کو تو میرا سر چوم لیتا ہے، کوئی میرا کندھا چوم لیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے. تو میں یوں آنکھ کھولتا ہوں تو کوئی یوگنڈا کا کالا 6 فٹ کا جناب وہ میرا سر چوم رہا ہے، کوئی ادھر سے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے پیچھے سے چوم رہا ہے. یہ نظارہ سبحان اللہ. کیونکہ نظر رسول اللہ کی پڑی ہوئی، سبحان اللہ. سب چوم رہے ہیں اور میں جناب دعائیں مانگ رہا ہوں. میں پوری دعا جیسے ختم کی تو کئیوں نے مجھے گلے لگا لیا، محبت سے چومنے لگے. اچھا اس دوران میں شرطا جو ہے اس نے ٹچ سے مس نہیں کیا، حالانکہ تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے تو وہ یلا یلا کرتے ہیں. بالکل. تو لیکن میں وہاں 5 10 15 منٹ دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ. یعنی وہی بات جو پہلے دن ظاہر ہوئی تھی کہ کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ جناب میں اس کے بعد دعا کی. اب میں اپنا باب بقی سے نکلا اور پھر اپنے مقام پہ